اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اصول بتایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کے جتنے کمات ہیں یا جتنے عقیدے ہیں یا جتنے اصول دیے جاتے ہیں نا، یہ سراسر انسان کی خیر و بھلائی کا باعث بنتے ہیں۔ پھر یہ چیز اسی کے ساتھ لنک ہے کہ جب ہم اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے جس کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہم ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ یہ بھی ہماری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کی وجہ بن جاتی ہے کہ جب کسی اور کے پاس ہم فضل دیکھتے ہیں تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی آ جائے، اور پھر ہم صرف اتنی تمنا کرتے نہیں رہ جاتے بلکہ اس کے لیے اپنی زندگیوں کو کتنی زیادہ پریشانی میں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک بہن اپنی بہن کے ہسبینڈ کے ساتھ ہی اپنے ہسبینڈ کا کمپیریزن کرتی رہے تو گھر میں کیا ہوگا سوائے لڑائی جھگڑے کے؟ یا ایک مرد اپنی بہن کے ساتھ ہی کمپیئر کرتا رہے اپنی بیوی کو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ رشتوں میں کس طرح کی نفرتیں آئیں گی؟ یا اگر ہم بیٹھ کے اور دیکھتے رہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس جگہ پہ گیا اور اس نے کیا کیا ہے، اور اپنی چادر نہ دیکھیں اور پھر اسی طریقے سے صرف انہی چیزوں پہ مقابلے کرتے رہیں، تو پھر اسی لیے تو پھر ہمیں نیند نہیں آتی نا، اسی لیے پھر ہمیں کہیں پہ سکون نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اپنے لیے ان پریشانیوں کو خود خرید لیا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اور اس آیت کے پس منظر میں کیا بات بتائی جاتی ہے کہ عورتوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہمیں بھی مردوں جتنی وراثت ملتی اور ہم بھی جہاد کر سکتی۔ تو یہ جو خواہش تھی نا کہ ہمیں بھی، اور آج دیکھیں آج ہمارا بھی یہی پرابلم ہے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل کر دی گئی اور ساتھ میں کیا بتا دیا گیا؟ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ جو بار بار کمپیریزن ہے اور یہ جو برابری کی خواہش ہے مردوں کے ساتھ، اس کی یہاں پہ ممانعت کی گئی۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مرد اور عورت بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور جس رب نے ان کو پیدا کیا، جو ان کا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں کیا ڈفرنسز ہیں اور ان دونوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، ان دونوں کا دائرہ کار کیا ہے، وہ ڈیفائنڈ ہے۔ آپ دیکھیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا، چاہے وہ چاند ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ تارے ہیں، چاہے وہ سمندر ہیں، چاہے وہ بادل ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور ہر ایک اپنا کام اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کرتا جا رہا ہے۔ اسی لیے کوئی میل فنکشننگ نہیں ہے، سب تابع دار ہیں، سب مسلم ہیں، سب فرمانبردار ہیں۔ لیکن جب ہماری بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہمارا دائرہ کار ڈیفائن کر دیا کہ اگر مرد ہے تو اس کا کام کیا ہے، اگر ایک عورت ہے اس کا کام کیا ہے۔ لیکن جب تک ہم اس کمپیریزن میں پڑے رہتے ہیں ہماری زندگی میں بے سکونی رہتی ہے۔ جب ہم اس کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے بھی مردوں جیسے کام کرنے ہیں، مجھے بھی ویسے حقوق چاہیے، مجھے بھی ویسا دکھنا ہے، مجھے بھی ویسا چلنا ہے، میں بھی اتنی پاورفل ہوں، میرے اندر بھی اتنی عقل ہے، تو کیا کرتے ہیں پھر ہم؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ٹکراؤ، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے سر پہ ایکسٹرا بوجھ ڈال دیتے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر نہیں ڈالا۔ تو مرد اور عورت میں بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، ایموشنلی دونوں بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ یہ اگر ہم تھوڑا سا بھی اس کو سوچیں نا تو ہمیں بیٹھ کے اس کے اوپر لیکچرز دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اتنے پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذرا بھی غور و فکر اگر کر لیں، تھوڑا سا بھی تدبر کر لیں، تو یہ بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو سکتی ہے کہ ایک مرد اور عورت میں بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، لیکن ہم اس جگہ پہ شیطان نے ہمیں پہنچا دیا کہ ہم ان ڈفرینسز کو بھی ختم کرنے پر تل گئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارے آگے کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایموشنل ڈفرینسز، مرد کا دائرہ کار ڈفرینٹ ہے، اس نے باہر جا کے دنیا میں لوگوں کو فیس کر کے اور مال کمانا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہارڈ اینڈ ٹف رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف کام کے لیے پیدا کیا، اس لیے اس کے ایموشنز عورت کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہیں۔ اور عورت میں کیا ہے؟ چونکہ اس نے گھر کو دیکھنا ہے، ایک محبت والا اس کا رول ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، تو عورت میں ایموشنز زیادہ رکھ دی ہیں، اور اسی میں اس کی خوبصورتی ہے۔ ایک عورت کی خوبصورتی عورت ہونے میں ہے، اسی صنف نازک ہونے میں۔ ہم نے اس کو بھی اپنے اگینسٹ لے لیا کہ نہیں، یہ عورت کو صنف نازک کیوں کہا جاتا ہے؟ دس از دا بیوٹی۔ لیکن
ہم جب کہیں گے کہ نہیں ہم نے بھی مردوں کی طرح بننا ہے، تو آپ دیکھیں جو پھر چیز اس کے اپنے اپوزٹ جاتی ہے تو اس میں کوئی خوبصورتی قائم نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے ہابیز ڈفرینٹ ہیں، صلاحیتیں ڈفرینٹ ہیں، تو جب سب کچھ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے تو پھر مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقابلہ تو اسی جگہ پہ ہو سکتا ہے نا، ایک جیسی چیزوں کا آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو ہر ایک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہر ایک سے اس کی کوشش کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ اور ایک اور بات جو خاص طور پہ سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ عورت کے لیے جو اس کا دائرہ کار ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک عورت کی جو فضیلت ہے مرد کے اوپر، وہ کس رشتے میں ہے؟ ماں کے رشتے میں ہے۔ تو ماں بننے میں اسلام نے عورت کو بہت فضیلت دی ہے، 3 درجے اس کے اوپر رکھ دی ہیں۔ تو ایک عورت کی سیٹسفیکشن اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں رکھی ہے، اور آپ دیکھیں یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ ماں بننا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، نسلوں کو پروان چڑھانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جب اسی کام کو چھوٹا سمجھ لیا، جب اسی کو ہم نے سمجھ لیا یہ تو مصیبت، یہ تو مصیبت، یعنی کبھی کبھی انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا اگر پریگننسی بھی مصیبت، بچہ پیدا کرنا بھی مصیبت، اس کو دودھ پلانا بھی مصیبت، تو پھر ہم اصل میں کس کام کے لیے؟ اور اس کام میں بھی جو ہمارا کام ہے اس میں بھی سارا ٹائم گھر میں یہی لڑائی جھگڑا چلتا رہے کہ اچھا یہ اب میں نے صبح سے دیکھ لیا، اب آپ کی باری ہے، اور یہی لڑائی جھگڑا کہ بس میں ہی دیکھتی رہوں، آخر آپ کا بھی تو بچہ ہے۔ یس، میاں بیوی ایک دوسرے کی ہیلپ ضرور کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ بھی بنتے ہیں، جہاں ماں تھک جائے وہاں پہ باپ بھی کچھ کام کرتا ہے، لیکن ماں کا ایک اپنا دائرہ کار ہے۔ لیکن ہم نے اس چیز کو بھی کیا کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بیکورڈ لوگوں کا کام ہے شادی کر کے بچے پیدا کرنا۔ تو جب شیطان نے ہمیں یہ وسوسے ڈالے اور ہم نے معاشرے میں اس میسج کو، اس پیغام کو عام کر دیا، تو پھر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا نتیجہ ہے۔ جتنا فطرت سے دور جائیں گے اتنا ہم پریشان رہیں گے، اتنی ہماری زندگی میں مسئلے رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئرلی بتا دی گئی کہ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کو مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔